میں نے پہلی چیز یہ سیکھی کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کو دیکھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے، اور وہ قبر میں جانے تک، جب تک بندہ قبر میں پہنچ نہیں جاتا، وہ اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے. میننگ جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اپنے محبوب جسے وہ محبت کرتا ہے اس سے جدا ہو جاتا ہے. ہی کانٹ ٹیک ہم ان دی گریو. اس لیے میں نے اپنا محبوب، اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو بنا لیا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا. سیکنڈ، دوسرا ایشو جو میں نے شیخ سے سیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. پر جب میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کلام کو پڑھا، قرآن میں میں نے آیت کو پڑھا کہ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. سو جو چیز مجھے قیمتی لگی یا میرے ہاتھ آئی، I was able to get my hands on it، میں نے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپورٹ کر دیا تاکہ جو چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں وہ باقی رہ جائے، وہ محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہو. تیسرا مسئلہ جو شیخ میں نے آپ سے سیکھا ہے، جب میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان پر غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو ڈرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو روک لیا، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت اس کا مقام بنایا ہے. تو جب میں نے یہ بات ریلائز کی، میں نے اس پر غور کیا، تو میں نے اپنی نفس کو برائیوں سے روک لیا، میں نے اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو روک لیا، اور میں نے اس بات پہ محنت کی کہ میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لوں، یہاں تک کہ میرا نفس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر ڈٹ گیا. چوتھا مسئلہ جو شیخ میں نے آپ سے سیکھا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی انکلینیشن، ان کا رجحان دنیاوی مال، حسب، نسب، دنیاوی جاہ، منصب، ان سب چیزوں میں لگا ہوا ہے، اور ان سب چیزوں کے ذریعے ان کو کبھی بھی خوشی حاصل نہ ہو، کبھی بھی کمپلیٹ سیٹسفیکشن حاصل نہ ہو، اور دیکھنے میں ان کو عزت بھی نہ ملے جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں. اور جب میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان دیکھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے عزت دار وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ رکھتا ہے، تو میں نے تقویٰ اختیار کیا تاکہ خدا کے سامنے میں عزت والوں میں شمار ہو جاؤں. پانچواں مسئلہ شیخ، میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد، بغض، نفرتیں، یہ سب رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. دوسری طرف خدا کا فرمان دیکھا جب میں نے ریلائز کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ میں نے لوگوں کے لیے ان کی جو رزق کے اندر پروویژن ہے اس کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے اس دنیا میں. تو میں نے لوگوں سے حسد چھوڑ دی. I did not find any reason to be jealous of anyone. اور میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، because اگر میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر حسد کرتا ہوں تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے ڈویژن پہ میں ناخوش ہوں. تو میں نے لوگوں سے تمام نفرتیں اور حسد چھوڑ لی. چھٹا مسئلہ شیخ میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، خون بہانے کی کوشش کر کے ان کی دشمنی میں آگے بڑھ گئے ہیں. تو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کی طرف رجوع کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. بس میں نے صرف اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں. ساتواں مسئلہ شیخ، میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے، پروویژن حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں، وہ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں just to have that provision. میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد کو دیکھا، فرمان کو دیکھا کہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ نہ ہو. پھر میں نے ان باتوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میرے ذمہ ہے اس رزق کی تلاش کے لیے خود کو ذلیل نہ کروں، ہیوملیٹ نہ کروں اور چھوڑ دوں، اور جہاں تک میری کوشش ہے جس چیز کو کرنے کی میں اس حد تک کوشش کروں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی مجھے عزت دے. آٹھواں مسئلہ اور آخری مسئلہ شیخ، میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھا کہ ہر کسی کی ڈپینڈنسی یا تو اپنی جان کے اوپر ہے، اپنے مال کے اوپر ہے، اپنی اولاد کے اوپر ہے، اپنی تجارت کے اوپر ہے، اپنے پیسے کے اوپر ہے، اپنی ذہنی صلاحیت کے اوپر ہے، اپنی علم کی صلاحیت کے اوپر ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے اوپر میری نظر پڑی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہو جائے گا. تو میں نے اپنے اللہ پر توکل کیا اور وہی مجھے کافی رہا. اور یہ سنتے ہی شیخ بلخی نے فرمایا کہ او مائی بلوڈ اسٹوڈنٹ، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، اللہ تمہیں ان سب کاموں کی توفیق دے. تم تو اصل میں ساری زندگی کے مسائل کو ان 8 مسائل میں ذکر کر دیا، اور اصل میں زندگی کے سارے مسائل ان 8 مسائل کے اوپر بیسڈ ہیں. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، دس از واٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو، کہ